سورہ محمد میں اللہ عز و جل نے جنات کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے. فلما سمعوا، قرآن میں ان کے متعلق ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب یہ قرآن جو ہے ان کی طرف پھیرا گیا، جنات کی طرف، تو غور سے سنتے ہیں. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو جنات آ جاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور جب ختم ہوتی ہے تلاوت تو پھر اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اے لوگو، اے ہماری قوم والو، ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کلام ایسا آیا ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے میری قوم والو آ جاؤ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دو. یہ جنات تبلیغ کرتے ہیں قرآن سن کر جانے کے بعد. سورہ محمد کی آخری آیات میں یہ ان کا بیان ہے. قرآن کے متعلق میرے آقا خود فرماتے ہیں میں نے سورہ رحمان جنات کے سامنے تلاوت کی، کیونکہ میرے آقا انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں. اور آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جنات اور انسان کیا، وہ ہر مخلوق کی رحمت سے، چاہے وہ جانور ہوں، چرند پرند، زمینوں کی مخلوق ہو یا آسمانوں کی مخلوق، سب کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے. فرماتے ہیں میں نے جنات کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو رونے لگ جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے. جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، اے جنات اور اے انسانوں، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سوال ہے، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پسے پشت ڈالو گے، انکار کرو گے؟ حضور فرماتے ہیں جنات رونے لگتے تھے اور سر نیچے جھکا لیتے تھے، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. یہاں ہم انسان ان سے بھی نیچے کے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن تو ہم بھی سن رہے ہیں، قرآن سننے کے بعد نہ کبھی ہم واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے، یا کبھی ہم نے تبلیغ کا یہ جو ایک مشن ہے اسے اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی. سارے جو بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے، جو سنا وہ دوسرے تک پہنچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ اسی طرح پہنچا. حضور نے مدینے میں جو بات فرمائی وہ کائنات کے چپے چپے تک پہنچی. کیسے؟ جو حاضر تھے انہوں نے غائب کو پہنچا دیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ہے. قرآن دعوت چاہتا ہے، اسی لیے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات جو سنتے تھے واپس اپنی قوم میں جا کر کہتے تھے آ جاؤ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دو، اسی میں بھلائی ہے. اس لیے کہ اس کلام کی تاثیر ہی الگ ہے. کیا آپ نے بھی اس دعوت کا فریضہ انجام دیا؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ کام دعوت کا تو مولوی لوگوں کا ہے، مبلغ لوگوں کا ہے. ہاں، جو مبلغ ہیں وہ دعوت دیں اور جو عالم ہیں وہ دعوت دیں، ان کا خاص حصہ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کی باتوں سے، والموعظۃ الحسنہ، نرم نصیحت کر کے. کس کو یہ حکم آیا؟ ہر مسلمان کو یہ حکم آیا، ہر مسلمان کے لیے. تم اسلام لائے. اب اس کی بات میں دیکھوں دعوت کا فریضہ انجام نہ دینے والے کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے. ایک بے نمازی پکڑا گیا، اسے فرشتے کھینچ رہے تھے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اس نے کہا مولا مجھے روک لے. روکا گیا. کیوں؟ کیا چاہتا ہے؟ کہا میرا پڑوسی، اسے تو نے جنت بھیج دی، اس کی نمازیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. اے اللہ وہ جب نماز کے لیے جاتا تھا کبھی ایک بار بھی اس نے مجھے بولا نہیں ہے، کبھی نہیں بلایا ہوں مجھے. رب تبارک و تعالیٰ اسے روک دے گا، اسے جنت جانے سے روکو. کیا تیرے اوپر پڑوسی کا حق نہیں تھا؟ کیا تو نے اسے خیر کی دعوت نہیں دی؟ تو وہاں پر وہ شرمندہ ہو جائے گا، ایسا شرمندہ کہ اس نے کبھی اس کو خیر کی طرف بلایا ہی نہیں. پھر رب تعالیٰ فرمائے گا
میں تجھے خیر امت بنایا تھا اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو، اس لیے تمہارا نام میں نے خیر امت رکھا، اور تو نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگرچہ یہاں ممبر پر جیسی تقریر ہوتی ہے ایسی تقریر تم نہیں کر سکو گے، لیکن آپس کی گفتگو میں کسی کو اللہ کے میسج، رسول کے پیغامات پہنچا تو سکتے ہو، اپنی زبان میں پہنچا سکتے ہو، اپنی باتوں میں پہنچا سکتے ہو۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی مشن کو تو اٹھایا تھا۔ آپ سوچئے ذرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کو حضور نے افریقہ بھیجا۔ افریقہ، ایتھوپیا، حبشہ جس کو پہلے کہا جاتا تھا، ابھی وہ ایتھوپیا ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں افریقہ کے جو حضور کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے۔ اندازہ کیجئے، ہم تاریخ پڑھ رہے تھے، یہ صحابہ ایسے ملک میں آئے، ملک کیا پورا بر اعظم ہی الگ ہے، ایشیا والے افریقہ میں جا رہے ہیں، کالے لوگ، بربری نسل والے، ظلم و تشدد ان کی عادت، زبان ہے کہ پتہ نہیں چلتی، کھانے ہے کہ سلیقہ نہیں، پہننے کا کوئی طریقہ نہیں، ننگے رہتے، پتوں سے بدن چھپاتے۔ صحابہ کرام کو جب حضور نے اس طرف بھیجا، ایک بار بھی انہوں نے سوال نہیں کیا حضور ان کے ساتھ کون سی بولی میں ہم بات کریں گے، پوچھا بھی نہیں، نکل چلے۔ اس طرف جانا ہے میرے آقا؟ ہاں اس طرف جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سناؤ۔ صحابہ چل پڑے، نکل کر آئے۔ اس بربری قوم کے پاس جب صحابہ آئے ہوں گے، اندازہ کیجئے آپ، جو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، جن کو عرب کی بولی آتی نہیں تھی، صحابہ اکرام خالص عربی زبان کے ماہر تھے، خالص عربی بولنے والے، پہلی مرتبہ وہ افریقہ کی جنگلات کی زمین پر اتر رہے ہیں۔ کھانے ان کے مزے کے نہیں ہیں، ماحول ان کی طبیعت کا نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک سال نہیں گزرا تھا کہ پورے کے پورے ملک کو ان صحابہ نے اسلام میں داخل کیا ہے۔ کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ وہ توکل علی اللہ، وہ رب تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، زبان وغیرہ، اور ایک تعلق تو دل کا بھی ہے، وہ صرف اللہ جوڑتا ہے۔ زبانیں تو ہم جوڑنے کے لیے بنائے ہیں۔ ہم اگر کسی انگریز سے بات کریں تو اسے انگلش میں ہم پوچھ لیں، یا اگر کوئی عربی سے بات کریں تو اسے ہم عربی میں خیریت پوچھیں۔ یہ تو انسانوں کے رابطے کے لیے بنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن دلوں کو جوڑنے کا کام ہمارا نہیں، وہ رب تعالیٰ کا ہے۔ ہماری زبانیں ہزار مختلف ہوں، لیکن مولا تعالیٰ جب دلوں کو جوڑے تو محبتیں خود پیدا ہوتی ہیں۔ یہ میرے خود تجربے کی بات میں بتاؤں، عرفات کے میدان میں حج کے موسم میں جہاں ہمارے خیمے لگے تھے، قریب میں ہی وہ انڈونیشی بھی تھے، ملیشی بھی تھے، اور کچھ سوڈانی لوگ تھے، کالے لوگ۔ جگہ ایک جمع ہوئے ہیں، اس میں کون بزرگ ہے کون چھوٹا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، سب تو احرام میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں کون عالم ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہم بھی احرام کی حالت میں تھے، اس مجمع میں گئے دعا کرنے۔ اس میں سے ایک صاحب ہیں، وہ مصر کے، انہوں نے کہا پہلے وہ سوڈانی سے کہ آپ دعا کرو، صرف اشارے سے کہا دعا کرو، چونکہ بول بھی نہیں سکتے ان کو کیا ہے۔ وہ دعا شروع کی ہے۔ اب قرآنی جو دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، وہ رو رو کر کے دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد انڈونیشی سے کہا آپ بھی دعا کرو، وہ بھی عربی میں دعا کی۔ وہ ملیشیا کے تھے، وہ دعا کیے، مصر والے تھے، آخر میں مجھے بھی کہا آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کیا۔ سارے لوگ دعا کرنے کے بعد ایک دوسرے کا ہم نام بھی نہیں پوچھ پاتے کہ آپ کا نام کیا ہے، پوچھنے کے لیے مجھے نہ ان کی زبان آتی ہے نہ وہ میری زبان جانتے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کی زبان تقریباً عربی تھی، کچھ بول چال رہے تھے، نہ ملیشیاؤں کی زبان معلوم تھی، نہ انڈونیشیوں کی، نہ پھر دوسرے جو جماعت تھے۔ لیکن ایک حیرت کی بات میں بتاؤں، دعا ہوئی، ساری چیزیں جب ختم ہونے کے قریب آئی تو سینے سے سینہ لگ کر کے مبارک بادی دینے لگے، اور حج کی قبولیت کی صرف یہی، ہنی ان لک حجا مبرورا، حجا مقبولا،
یہ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے کہتا رہا. تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ جو تبلیغ کے لیے نکلتے تھے وہ دلوں کی زبان جانتے تھے. یہ جو رب تعالیٰ جوڑتا ہے ہم جانتے نہیں، لیکن محبت سے سینہ لگ رہے ہیں صرف اس وجدان کے ساتھ کہ یہ بھی میرے آقا کا غلام ہی ہے، یہ بھی میرے رب کے سجدے کرنے والا ہے. اسلام کھل کر کے پھر باہر ظاہر ہونے لگتا ہے. میرے عزیزو، اس تبلیغ کے ذمہ داری کو اٹھاؤ اور باہر پہنچاؤ اس میسج کو جس انداز سے ہو سکے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے اگر تم ایک آیت بھی سیکھے ہو تو پہنچا دو دوسرے تک، اس کو چھپا کر کے نہ رکھو. ہاں جو چیز آپ نے سیکھا وہ دوسرے تک پہنچائیں.